عرفہ کا روزہ، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایام اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان ایام میں ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ایک مسلمان جتنا بھی ان ایام میں نیک اعمال اور عبادات کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، اور 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لیے حج کا عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا، اور ہمارے لیے خاص اس 9ویں تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا۔ اور اس روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو دین کا کماحہ کا علم نہیں رکھتے تو اس قسم کی جو حدیثیں آتی ہیں نا، 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے، تو ان سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 1 سال پہلے کے گناہ تو معاف کر دیے ہیں اور 1 سال آئندہ کے بھی گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر کے لیے چھٹی ہوگی، جو چاہیں کریں، سب گناہ معاف ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ جن جن اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں، مثلا وضو کرنے میں ہر عضو کو دھوتے وقت اس عضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جب انسان مسجد کی طرف چلتا ہے تو 1 قدم پر 1 گناہ معاف ہوتا ہے اور 1 درجہ بلند ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا نا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس قسم کی تمام احادیث میں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ویسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے بخشتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہ ہے جب تک توبہ نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہوں گے۔ پھر توبہ سے بھی وہ گناہ معاف کبیرہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے، اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے، مثلا کسی کا حق دبا لیا، یعنی کسی کا حق مار لیا، کسی کی حق تلفی کر لی ہے، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دے تو یا اس سے معاف نہ کرا لے اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے۔ لہذا یہ تمام فضیلت والی احادیث جن میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی سے متعلق ہے۔